ہوتا یہ ہے، اللہ نے ہمیں بائی ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ ہم فلکچویٹ کرتے ہیں. ہم ایک لیول آف ایکسیلنس پہ پہنچنے کے بعد اس پہ سسٹین نہیں کر پاتے. ہم گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. ہماری اپنے شعور کے ساتھ کمٹمنٹ ایک جیسی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب بہت علم ہے، لیکن جو علم اور شعور ہے اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ویری کرتی ہے. ہمارے ایمان کی سٹیٹ ویری کرتی ہے. ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا کام اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں، بعد میں کام چلتا رہتا ہے، نیت چپکے سے بگڑ جاتی ہے. تو وہ اچھا کام شروع تو اچھی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس کو سسٹین بری وجہ سے کر رہے ہیں. مطلب وہ نیت جو ہے نا وہ بہت اندر ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا کی جو دعا ہے نا، وہ بڑا اللہ کا انعام ہے. مطلب اگر اللہ اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ نہ بتاتا کہ ہمارا دل ایک دفعہ صحیح چیز کو پکڑ لینے کے بعد اور صحیح راستے پہ چل جانے کے بعد اور کلیئرٹی مل جانے کے بعد دوبارہ ڈیویٹ کر سکتا ہے، اگر یہ بات اللہ نے ہمیں اس طرح نہ بتائی ہوتی اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ ٹول نہ دیا ہوتا نا، یہ ہماری مدد کے لیے ایک اللہ نے ایک چیز دی ہے جو مطلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ اس دعا کو، اس کی معنی، یعنی اس کو اپنے، یعنی اس دعا کو اپنے دل کی تمنا بنا کر، اپنے شعور کا ایک کفیل بنا کر اس دعا کو مسلسل، مطلب ہم مائنڈ فلی اس دعا کو مانگیں، اور کبھی کبھی کسی نفل نماز میں سجدے میں یہ دعا مانگیں. اسی طرح یہ کریں کہ مطلب اس بات پہ اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے اوپر دیکھیں. یہ جو معرفت نفس ہے نا، یہ مستقل ذمہ داری ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری لائف میں کوئی پوائنٹ ایسا آیا ہو 8 سے 3 سال پہلے، جب ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکے ہوں اور بہت اچھی طرح اپنے اوپر سیلف چیک اور اپنے اوپر سیلف ویجیلنس کر رہے ہوں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہوں، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پھر بہک جائیں اور پھر دوبارہ کہیں اور پہنچ جائیں اور پھر اپنے آپ کو بھلا دیں. تو وہ پھر اپنے آپ کو کہیں، اب پتہ لگا کہ اب تو پھر کہیں اور کسی اور چکر میں چلے گئے. اب تو یہ ویری کرتا ہے. تو بس اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس میں اب یہی توقع کرنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں ایسا ڈیزائن کیا ہے، تو یہ ہمارا ایک ڈیزائن چیلنج ہے، یہ چیلنج بائی ڈیزائن ہے. تو یہ بس اللہ ہی ہمیں توفیق دے اور ہمت دے اور ایمان دے کہ ہم اس کے ساتھ ہم چل سکیں، استقامت اس کی دعا کریں. اور یہ بات صحیح ہے کہ اچھا وہ جو گیپ ہے، جو جیسے ہمارے شعور اور ہمارے عمل کا گیپ، اگر میں ٹیکنیکلی اگر میں یہ کہوں کہ وہ گیپ ختم ہو سکتا ہے. مطلب یہ گیپ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسے لوگ گئے، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے وہ گیپ ختم کر کے دکھایا، لیکن پھر وہ گیپ کریٹ ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر کریٹ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، پھر کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے ختم بھی کیا. تو اس کی پاسبلٹی کو ہم نہ سوچیں کہ یہ نہیں ختم ہو سکتا. وہ ہستی جس نے ساری زندگی اس گیپ کو بالکل یہ گیپ ختم تھا، اور یہ بالکل وننس تھی نا اس کے ایمان، شعور اور علم میں اور اس کے عمل میں، وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی پوری لائف میں وہ کہیں گیپ نہیں ہے. مطلب وہ مکمل طور پر وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں. باقی انسانوں کی لائف میں وہ گیپ آتا جاتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. تو بس اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ اپنے کمزور سے کمزور انسان کو بھی اگر وہ سچی نیت سے ارادہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح، کسی لمحے کے لیے صحیح، وہ گیپ ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری لائف کا وہ مومنٹ جب وہ گیپ زیرو ہو جاتا ہے اور وہ گیپ ختم ہو جاتا ہے، وہ مومنٹ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھ سے 2 قطرے چھلکتے ہیں، تنہائی میں چھلکتے ہیں. جب ہمارے سجدے میں کوئی 2 قطرے چھلکتے ہیں، تنہائی میں چھلکتے ہیں، اور وہ مومنٹ ہوتا ہے جب ہماری لائف میں وہ گیپ ختم ہو جاتا ہے. مطلب لیکن وہ فیو سیکنڈز کا ہوتا ہے نا. مطلب ہر وقت تو ہم ایسے نہیں ہوتے، لیکن اب دیکھیں نا، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو ایکسپیرینس چکھا دیا کہ دیکھو تمہیں بھی چلو چکھا دیتے ہیں، تم بھی کیا یاد کرو گے، تمہیں بھی چکھا دیا، تمہاری لائف میں بھی وہ گیپ ختم ہو گیا. جب تم اپنی پیورٹی آف سیلف جو ہے نا، مطلب تم اپنی انٹینٹ میں بھی پیور تھے، تم اپنی انٹینشن اور اپنے ارادے، اپنی ایفرٹ، اور تمہاری باڈی کی ساری انرجیز اپنی انٹینٹ کے ساتھ فلیسٹ کمٹمنٹ کے اندر خرچ ہوئیں، تو آنکھ سے 2 قطرے پیدا ہو گئے. تو دس واز دا انڈیکیٹر کہ ہاں وہ یہ جو پریسیپیٹیشن ہوئی ہے، یہ اصل میں اس پیورٹی آف سیلف کا نتیجہ ہے نا، جو وہ پریسیپیٹیشن ہوئی ہے.
تو اللہ اس کو قبول کرے، بس مانگنا چاہیے، اور باقی انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یا اللہ مطلب میں اپنے آپ کو کیوں نظر رکھوں، میں اپنے آپ کو چھوڑا ہوا کیوں ہے میں نے. تو یہ ایک، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں، ایسے لوگوں سے تعلق بنائیں، ایسے لوگوں سے مطلب اللہ کرے کہ ہم سب کی فیملی ایسی ہو جائے کہ وہ ہم سب ایک دوسرے کو یہ ورتھ وائل مشن یاد دلاتے رہیں کہ بھائی لائف میں کس لیے ملی تھی، لائف کرنا کیا ہے.